للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دیکھیں ہم ادھر بیٹھتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کے لیے، اہل بیت، صحابہ اور جنہوں نے اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کی ہے، جی ان کی بات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دنیا میں بھی، ظاہر ہے دنیا میں تو آنکھیں بند ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دے گا۔ تو میں نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، ماں سوائے کہ میں مسلمان ہوں اور اہل سنت ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور اس کے ساتھ جو ترجمانی کرتی ہے قرآن پاک کی وہ صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں سر، صحیح حدیث۔ ضعیف حدیث کیونکہ بات پھر اس طرف چلی جائے گی، میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ بات کروں گا۔ ابھی بات کرنی ہے میں نے حسن العیاری کے اوپر۔ دیکھیں بات یہ کہ جو اہل تشیع علماء پاکستان کے اور عوام، وہ حسن العیاری کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سب اس کو ڈس آن کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ امریکہ میں بیٹھ کر، نیو یارک میں بیٹھ کر، جی یا کیلیفورنیا، اس دن مجھے 2 ماہ پہلے مجھے فون بھی آیا، وہاں بیٹھ کر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر غلط سٹیٹمنٹ دے، سینٹیمنٹس دے، کومنٹس پاس کرے تو یار ہمارا دل مجروح ہوتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں اہل تشیع کے جو بڑے مین سٹریم پاکستان کے علماء ہیں، میری جن سے ملاقاتیں بھی ہیں، جی علامہ جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، شہنشاہ حسین نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور آیت اللہ عقیل الغروی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے میرا ٹیلی فون رابطہ ایک بھائی نے کروایا، میری بات ہوئی، وہ سارے سب کی یہ سٹیٹمنٹ ہے، بلکہ وہ امام خمینی صاحب کی وہ جو ہے وہ ریفرنس کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ امام خمینی صاحب کہتے ہیں کہ اہل سنت ہماری جان ہے، اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک بندہ امریکہ بیٹھا ہوا ہے، حسن العیاری، میں آپ سے مخاطب ہوں، یہ میرا ویڈیو آپ کے اوپر ہے، میں آپ کو مناظرے کی پیشکش کر رہا ہوں اور ساتھ ڈانٹ بھی رہا ہوں کہ ایک بندہ یعنی کہ امریکہ بیٹھ کر اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر رہا ہے، تو اس کو کس نے حق دی ہے؟ پہلے تو یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ لوگوں کو، یعنی کہ حسن العیاری آپ کو شرم نہیں آتی ہے؟ آپ کہتے ہو نا کہ فلانے مولوی صاحب مجھ سے مناظرہ کر لیں، آپ نے ویڈیو بنائی ہے، میں آپ کو پھر بھی آپ کر کے بلا رہا ہوں۔ آپ جو لینگویج استعمال کرتے ہو نا ابو بکر رضی اللہ کے بارے میں اور عمر رضی اللہ کے بارے میں، جو بکواسیات کرتے ہیں وہ مجھے پتہ ہے،
میں پھر بھی آپ کر کے آپ کو بلا رہا ہوں، کیونکہ آپ نے توہین کی ہے۔ اور میں شیعہ علماء سے کہوں گا کہ آپ کیوں نہیں بولتے ہو؟ امام زمانہ علیہ السلام عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو توہین ہوئی ہے، میں بولا ہوں اور سنی بولے ہیں جی علماء اور کچھ محققین، میں اللہ کے فضل سے دونوں طرف بولا ہوں۔ آپ کیوں نہیں بولتے ہو کہ یہ بندہ امریکہ میں بیٹھ کر گستاخیاں کر رہا ہے؟ تو میں جناب آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں، آئیں پورے پاکستان کے علماء کی طرف سے، اہل سنت کے، پورے پاکستان کے اہل سنت علماء کی طرف سے میں آپ کو مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں۔ حسن اللہ یاری، آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ علمی بات بھی نہ کرو، آپ توہین کرو۔ یہ کس نے حق دی ہے آپ کو؟ آپ کو شرم نہیں آتی ہے کہ آپ صرف ایک اپنے چینل کو مونیٹائز کرنے کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں؟ شیم آن یو حسن اللہ یاری۔ جب میں نے ان کو رائسہ میں نے گالیاں دی تھیں، میں تو گالیاں دیتا ہی نہیں ہوں، ان کو میں نے گالیاں دی تھیں اور پھر میں نے ایکسکیوز بھی کیا آج سے 4 ماہ پہلے۔ کیا کہ مجھے ان کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ انہوں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والسلام علیہا پر جی غلط کمنٹس پاس کیے ہیں، اللہ معاف کرے، نازیبہ کلمات کیے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ پھر میں نے کہا تھا تیری ماں کی، تیری بہن کی ڈیش ڈیش ڈیش، حالانکہ اللہ معاف کر دے، میں گالیوں کا قائل نہیں ہوں۔ پھر میں نے اپولوجائز بھی کی ہے، میں نے سوری بھی کی ویڈیو میں آ کر، اور انہوں نے کہا یہ آپ کی سوری ہمیں قبول ہے۔ تو ہم آپ سے علمی بات، تو علمی بات اب میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں نا، علمی بات کر لو، علمی ڈسکشن کر لو، علمی ڈیبیٹ کر لو اگر آپ میں دم خم ہے۔ اور میں ونس اگین یہ پھر کہوں گا کہ اہل تشیع علماء اور عوام پاکستان کی آپ کو ڈساؤن کرتی ہے یار۔ وہ سارے علماء اہل تشیع کہتے ہیں کہ اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، یہ فساد ڈلوانا چاہتا ہے پاکستان میں، انڈیا میں، اور بھی آپ کی جو ویڈیوز آتی ہیں۔ یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اب میں یہ علمی آپ کو نا پھکی دے رہا ہوں۔ نہج البلاغہ جناب، وعلیکم السلام، نہج البلاغہ رسو ان کی کتاب ہے، نہج البلاغہ اہل تشیعوں کی۔ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم تو اہل سنت اور اہل تشیعوں کی تمام کتابوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بندے کو علمی کتاب بھی ہونا چاہیے، ہاں جی علمی۔ یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے جو بات کرنی ہے نا، آپس میں ڈسکشن کرتی ہیں، وہ علمی ڈسکشن ہو جی۔ تو آپ کی کتابوں کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں۔ تو یار نہج البلاغہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر پیراگراف ہیں، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شان پر پیراگرافز ہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر بیانات ہیں جی، خطبات ہیں۔ وہ آپ کو نظر نہیں آتے ہیں؟ ہے جی وہ کوئی اور شیعہ ہے، او بھائی بس کر دو یار، آپ کے بارے میں پتہ کیا مشہور ہے؟ محسوس نہیں کرنا میری بات، کیونکہ یہ ویڈیو پھر آپ کو چبھتی ہے میری باتیں، سچی گل تو چبھتی ہے۔ پھر وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں تو نہیں کہتا، بہرحال لوگ اہل سنت کہتے ہیں کہ جیسے تورات اور انجیل میں تحریف ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں یہ ہمارے جو نہج البلاغہ میں اس میں بھی تحریف ہو گئی ہے۔ حسن اللہ یاری آپ کے سینٹیمنٹس ہیں، آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے حیرانگی ہوئی رمضان مبارک میں آپ ایک اپنے اہل تشیع علماء سے ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ میں امام خمینی کو بھی نہیں مانتا۔ آپ شیعہ نہیں ہو جو امام خمینی صاحب کو نہ مانے، ہم تو صاحب کر کے بلائیں گے نا، کیونکہ ہم تو رسپیکٹ کرتے ہیں۔ امام خمینی صاحب تو مسلمان، ہم تمام اہل تشیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں،
میرے نزدیک تمام اہل تشیع مسلمان ہیں، ظاہر ہے جی، جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ رسول کا اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہیں، دیٹس آل۔ ہاں یہ کہ وہ پہلے نمبر پر مولا علی علیہ السلام کو لے کر آتے ہیں، ان کے پاس ریفرنسز ہیں، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس بھی ریفرنس ہیں، ٹھیک ہو گیا، مگر توہین نہ ہو، گستاخی نہ ہو، ہاں جی، جو توہین ہوگی، گستاخی ہوگی تو پھر کام خراب ہوگا۔ تو جناب اللہ آپ کو ہدایت دے، تو اس میں بات کر رہا تھا کہ تحریف ہو چکی ہے، تو اہل تشیع علماء سے آپ کا مناظرہ ہو رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے تھے آپ اہل تشیع نہیں ہو۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ آپ اس پر کلپ بنائیں، میں نے کہا یار چھوڑو، اس صاحب کو تو اپنے ہی ڈس آن کرتے ہیں، اپنے ہی لفٹ نہیں کراتے ہیں، میں اس پر کیا کلپ بناؤں۔ مگر مجھے بڑا دکھ ہوا، ایک ویڈیو آپ کی وائرل ہوئی ہے فیس بک یوٹیوب پہ کہ آپ کہہ رہے ہو نعوذ باللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مسلمان ثابت کرو۔ اللہ اکبر، یہ بھی دین آنت ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ کن کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں؟ یہ صحابہ اہل بیت کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جی۔ ایک قرآن میں ایک جملہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی پاک، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تحزن ان اللہ معنا، یہ کن کو اللہ کے نبی اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کس کو فرمایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، جب غار ثور غار ثور سے نکلتے ہیں اور مدینہ طیبہ کی طرف جانا تھا، تو جناب وہاں بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ابو بکر کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کبھی آپ آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے، اس کی کیا ریزن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس لیے میں آگے ہوتا ہوں، کوئی آگے سے اٹیک آپ کے اوپر کرے تو میں آگے ہو جاؤں، پیچھے اس لیے ہوتا ہوں کوئی پیچھے سے آ گیا حملہ آور ہونے کے لیے تو میں پیچھے سے اٹیک یعنی کہ پیچھے سے آپ کا دفاع کر لوں، اس وجہ سے میں آپ کا دفاع کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لا تحزن، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جو رائے دی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی اتار دی، آیات اتار دی۔ سر صحیح حدیث ہے، مگر تسی ساڑی حدیثاں تو نہیں مندے نا، قرآن تو مندے ہو نا۔ میں پھر ونس اگین کہہ رہا ہوں، میں اہل تشیع علماء کو نہیں مخاطب جو پاکستان انڈیا کے ہیں، میں حسن العیاری کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یہ یار فساد کریٹ کر رہے ہیں، یہ بندہ فساد کریٹ کر رہا ہے، اس کی زبان کو لغام دو اللہ کے بندو جی، اللہ سے ڈریں یار، اللہ کا خوف کریں کہ یہ سچویشن بن گئی ہے، اللہ معاف کریں۔ جہاں تک مولا علی علیہ السلام کی بات ہے اور امیر شام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بات ہے تو ہم مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم مولا علی علیہ السلام کی آل کے ساتھ ہیں، مگر یہ کچھ نہیں ہے کہ آپ جو ہے بغیر دلیل کے، بغیر سمجھ کے آپ الزام لگاتے پھرو خلفائے ثلاثہ کے اوپر، جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بس کر دو یار، باغ فدق کا جو معاملہ ہے وہ میرا اہل تشیع علماء سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، میں اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر ان سے ملتا ہوں، اللہ کے فضل سے ملتا رہوں گا، مگر ساڑھے جڑے جیل ہم دے تشیع لوگ نا وہ آلے ملاقات نہیں کرتے، وہ بھی اپنے ہی ہیں یار، بڑی محبت کرتے ہیں، مگر کچھ مسکنسیپشنز ہیں
کچھ کنفیوژنگ ہے وہ ود دا پیسج آف ٹائم دور ہو جائیں گی. کہ جب مولا علی علیہ السلام خاموش ہیں باغ فتح کے معاملے پر، دیٹس آل. ہم تو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں نا اس معاملے میں. مولا علی علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تو جو ان کے دشمن وہ تو شاہی کوئی نہیں. آج بھی ناسبیت زندہ ہے جناب، آج بھی ناسبیت زندہ ہے. ہاں جی، اس لیے تو مولا علی علیہ السلام کا یہ قول ہے، یہ فرمان ہے کہ 2 گروہ میری وجہ سے نار میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. ایک غلو کی شکل میں، جو انہوں نے غلو کیے، جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کو اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ. ہاں جی، ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مولا علی علیہ السلام کا. ہاں، یہ بات سمجھ لیں، خوب سمجھ لیں. یہ میری ویڈیو کیونکہ سنی بھی دیکھتے ہیں اللہ کے فضل سے، تشیعوں بھی دیکھتے ہیں، اور یہ بات بھی ریفرنس کے ساتھ میں بتا رہا ہوں. اور مولا علیہ السلام نے فرمایا، اور جو میری دشمنی میں زیادتی کریں گے، جو شان کو گھٹائیں گے، وہ کون ہے؟ ناسبی ہیں. اور ناسبیوں میں نے دیکھا ہے اہل حدیث اکثر ناسبی ہیں، دیوبندی اکثر ناسبی ہیں، اور بریلویوں میں بھی ناسبی ہیں. جب مولا علیہ السلام کی شان بیان کی جائے، ہائے ہائے، اور ایسے نہیں جیسے بریلوی دیوبندی اہل حدیث کرتے ہیں، ایسے جیسے حق ادا کرنے کا جناب تو پیٹ میں مروڑ اڑتے ہیں. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جس کا مولا کا مطلب دوست نہیں، مولا کا مطلب سردار، آقا. جس کا میں سردار اس کا علی سردار. غدیر خم کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر یہ بات ارشاد فرمائی تھی، جس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا، جس کا میں سرپرست، ہاں جی، اس کا علی سرپرست. ہائے 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 ہائے، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن. 240. علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. منافق کے پیڑ میں مروڑ اڑتے ہیں جب مولا علی علیہ السلام کا ذکر کیا جائے. اب تو لعنت بھیجتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے دشمنوں پر، مولا علی علیہ السلام کی آل کے دشمنوں پر لعنت ہے. مگر یہ کچھ نہیں ہے حسن اللہ یاری صاحب جو آپ کرتوت کر رہے ہو. آپ تفرقہ ڈال رہے ہو. کیونکہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اہل تشیع، علماء اور عوام ڈساؤن کرتی ہے. وہ کہتے ہیں اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں اور انڈیا کی بھی. وہ تو چلو اگر ڈساؤن نہ بھی کرے نا تو آپ اہل تشیعوں کے اصول پر فٹ ہی نہیں بیٹھتے ہو. تو میں اس ویڈیو کے وساطت سے، اس ویڈیو کے وسیلے سے، اس ویڈیو کے توسل سے آپ کو میں پورے پاکستان کے سنی علماء اور عوام کی طرف سے چیلنج کرتا ہوں، قبول کریں، مجھ سے ڈیبیٹ کریں لائیو. یہ نہیں کہ میں آپ کے چینل پر جاؤں گا تو پھر بات جب میں کروں تو کاٹ دینی ہے. نا ایسے نہیں ہو. آپ نے عمر صدیق صاحب حافظ اللہ کو چیلنج کیا، ہاں جی، یعنی کہ اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا، دیوبندیوں کو کیا، بریلویوں کو کیا، اپنے شیعہ کو بھی کیا. شیعہ کو تو خیر وہ خود ہی جواب دیں گے. سنیوں میں سے اہل حدیث بھی سنی ہے، بریلوی بھی سنی ہے، دیوبندی بھی سنی ہے. اور حالانکہ میں وہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سنی نہیں ہوں. میرا منہج اہل سنت ہے. میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ جو واقعی صحابی ہیں، رائے صاحب جو واقعی صحابی ہیں وہ جنتی ہیں، ان سب کا مقدمہ اور کیس لڑنے کے لیے میں آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. جڑیں بڑھو آؤ سامنے، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈ پہ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھنڈ انجی پے گی تو جب تک تو علمی لتر نہ پوا نا تو ٹھنڈ نہیں پیندی. مذاق بنائے ہوئے آپ نے. اچھا، دوسری اور آخر میں بات یہ بھی تھوڑی سی کر دوں. مفتی فضل ہمدرد صاحب حافظہ اللہ تعالی، جناب میں ہی آپ کو لے کر آیا تھا انجینئر مرزا علی کے پاس.
حافظہ اللہ تعالی. علی بھائی کو بھی ہم حافظہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ حالانکہ اس بندے نے مجھے جیل میں ڈال دیا تھا، پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ اس کی حفاظت کرے. کوئی جیلم میں راج صاحب کوئی بندہ نہیں بولا، بلکہ جیلم نہیں، پاکستان کی بات کروں گا. کوئی بریلوی ایک دیوبندی طارق مسعود صاحب نے اس وقت بات کی تھی جب پیر افضل قادری صاحب نے ان کے اوپر فتویٰ لگایا تھا گستاخی کا، مگر جب قاتلانہ عمل ہوا کوئی نہیں بولا. میں فرنٹ پر آ کے میں نے بات کی، میں کہا نہیں یار بندے نہ بھیجیں مارنے کے لیے، یہ چیز غلط ہے، آپ علمی بات کرو اس سے، ٹھیک ہے. میں پھر بھی حافظ اللہ تعالیٰ انجینئر مرزا کو کہتا ہوں کہ نہیں یار اللہ سب کی، اللہ ان کی حفاظت کرے، انہی علماء کی بھی کرے، مگر علمی اختلاف ہے. مفتی فضل حمدرد صاحب میرا آپ سے یہ اختلاف ہے کہ آپ نے ایک ویڈیو ابھی ریسنٹلی کل پرسوں اپلوڈ کی ہے اور آپ نے انجینئر مرزا علی صاحب کے بارے میں کہا کہ العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، ہیں جی انہوں نے نفلوں کو فالتو کہہ دیا ہے، فضول کہہ دیا ہے. آپ نے پوری بات سنی نہیں، صحیح طرح سنیں. ان کا یہ مقصد نہیں ہے بات کرنے کا. جو رزلٹ آپ نے نکالا ہے یا مفتی راشد رضوی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے وہ رزلٹ نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے. ہاں جی جب توحید بیان ہوگی تو گستاخی ہوگی، وہ ان کے الفاظ نہیں ہے سر، مولانا اسحاق مدری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ ہیں، اس بندے کے الفاظ نہیں ہیں. انجینئر مرزا پھر صحیح کہنا نا کہ میں اگر کہہ دوں نا خدا ہی کہہ دے دون ایک کہ دون، یعنی کہ علماء سو کچھ علماء حق بھی ہیں مگر بہت قلیل ہیں. علماء حق ایک بندہ کہہ لیں کہ تسی ہوں میرے بارے میں کہا میں مولوی نہیں ہوں، حالانکہ میرے پاس سند بھی ہے علماء کی، پر میں مینشن نہیں کرتا میں عالم ہوں، میں قاری ہوں. اللہ کے فضل سے رسم میرے پاس سند ہے ریئل عالم کی، پتہ ہے آپ کو میں نے ادھر ویڈیو بھی دکھائی ہے اللہ کے فضل سے. مگر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں عالم بن گیا ہوں اور مجھ سے مسئلے پوچھے. میں کہتا ہوں یار علمی ڈسکشن ہونی چاہیے. تو مفتی فضل حمدرد صاحب آپ کی مسٹیک ہے، آپ نے پھر یہ کہا کہ انجینئر مرزا علی صاحب کے بارے میں بات کی ہے. یہ میں پھکی آپ کو دے رہا ہوں آج پہلی دفعہ زندگی میں، ہاں جی. حالانکہ میں نے آپ سے رابطہ بھی کرنا تھا، آپ نے بات مجھ سے نہیں کی، تو آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے. تو آپ نے بات کی کہ جو پیغمبر تو اپنا پیشاب نعوذ باللہ نہیں روک سکتے، یہ آپ نے کہا یہ گستاخی ہے. اور بھائی کھانے پینے کے محتاج انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات ہیں، یہ ایک سادہ سی بات ہے، سمپل سی بات ہے جی. وہ اس سینس میں نہیں کہ انجینئر مرزا علی کہہ رہے کہ جی وہ گستاخی کے زمرے میں جو آپ رزلٹ نکال رہے اس بات سے، وہ یہ بتانا چاہ رہے بندہ کہ یار سارے انبیاء بھی مخلوق ہیں اللہ کے سامنے، ہیچ ہیں. اللہ خالق مالک ہے جناب. انبیاء مرسلین کی عصمت انبیاء پر وہ بات نہیں کر رہا بندہ انجینئر مرزا علی، آپ نے اس کو گستاخ ڈکلیئر کر دی ہے. تو یہ آپ نے غلط کیا مفتی فضل حمدرد. اگر آپ مجھ پر بات کریں گے جی 3-4 ماہ پہلے بھی آپ بھی اس بندے کے ساتھ تھے جو یہ بات کر رہا تھا، تو میں نے اس بندے کی تردید کی ہے اعلانیہ، اور میں ابھی بھی تردید کرتا ہوں. میرا ہر اس بندے سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے راج صاحب جو بندہ گالیاں نکالے. کیوں جی شاندار جو میں کھڑے ہوئے گالیاں، مجھے کیا پتا تھا وہ گالی، وہ بندہ اس کا جو معاملہ اسی کا ہے، میرا اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. میں ویڈیو میں کلیئر کر دوں، میرا صرف علمی اختلاف ہے علماء سے، انجینئر مرزا علی سے بھی ہے، یہ نہیں کہ اس سے بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جمعے کی دو جو اذانیں مسجد میں ہوتی ہیں ان کو کہا یہ بدعت ہے. یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ پہلی اذان بھی ممبر کے قریب نہیں ہوتی تھی جی. پہلی اذان جو جمعے کی ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور انور میں، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما کے دور انور میں، وہ بھی ممبر اقدس کے قریب نہیں ہوتی تھی، وہ دروازے کے باہر ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اگر یہ اصول انجینئر صاحب نے رکھنا ہے تو پھر پہلی اذان بھی منو، اذان نہ دیا کرو. تو یہ جو ان سے ہوئی ہے نا انجینئر مرزا صاحب سے مسٹیک ہوئی ہے کہ 2 اذانیں بدعت ہیں، اس میں میرا ان سے علمی اختلاف ہے، نہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور بھی چیزیں سے میرا علمی اختلاف ہے، وہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، بار ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی. مگر مفتی فضل حمدرد صاحب آپ نے غلط کی ہے، زیادتی کی ہے.
آپ جناب اتنی اچھی آپ کی فرینڈ شپ، میں آپ کو ادھر آپ خود آئے، میں نے ملاقات کروائی، آپ کی سیٹنگ ہوئی، آپ کی آپس میں جو پوڈ کاسٹ ہوئی، اتنا مجھے اچھا لگا، مگر آپ نے غلط کیا، آپ کو سوری کرنی چاہیے اس بات پر۔ اینی وے میں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے گا۔ پھر ونس اگین اینڈ پہ کہوں گا حسن العیاری صاحب کو کہ میں پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے آپ کو چیلنج کرتا ہوں ویڈیو میں، آئیں مجھ سے مناظرہ کر لیں، اور آئندہ کے بعد آپ نے یہ کام نہیں کرنا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین اور جو وہ صحابی جن سے اللہ راضی ہو گیا آپ نے ان کی توہین کی، تو پھر آپ کے ہی اوپر انشاءاللہ امریکہ میں مقدمہ ہوگا کہ آپ نے یہ مذاق بنا ہوا ہے اسلام کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ ٹوپی ڈرامہ ختم کریں، پہلے اپنی شکل بھی ٹھیک کرو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں پہلے اپنی شکل بھی ٹھیک کرو، پھر دین دی گل کرنا۔ بڑی بڑی باتیں لوگ آپ کے بارے میں کرتے ہیں، وہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا، حالانکہ آپ کا پرسنل معاملہ ہے، مگر کچھ گیٹ اپ بھی ہوتا ہے بندے کا، اور دوسری بات ہے کچھ علم بھی ہوتا ہے۔ علم ہے نہیں ہے، معذرت کے ساتھ محسوس نہیں کرنی، یہ بات تو سخت ہے مگر ہے حقیقت تلخ۔ علم بھی نہیں ہے، اپنے علماء تشیع بھی آن نہیں کرتے، نہ وہ آپ کو آن کرتے ہیں، ڈس آن نہیں کرتے ہیں، تو آپ مناظرے کیے سب کو پھرتے ہیں۔ میں نے آپ کو مناظرے کا چیلنج کر دی ہے پورے پاکستان کے سنیوں کی طرف سے، آؤ مجھ سے بات کر لو، ڈیبیٹ کر لو، ٹھیک ہے؟ آئندہ کے بعد بکواس نہیں کرنا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، خاص کر کے ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین اور مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہنی جس کی وجہ سے توہین کا ایک پہلو نکلے، ٹھیک ہو گیا؟ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ایمان اعمال میں استقامت دے، دین کی بات، قرآن صحیح حدیث کی بات کہنے کی توفیق دے۔ جب قرآن صحیح ہے، صحیح حدیث، ضعیف نہیں، ضعیف حدیث نہیں چلے گی سر، صحیح حدیث۔ علی بھائی ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ ضعیف حدیث جو ہے نا وہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ تو انجینئر صاحب میرا بھی آپ کے اوپر ہی معصومانہ سوال ہے، آپ بھی ضعیف حدیث سے نہ بیان کیا رہے کریں کیونکہ ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ یہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی ان چیز میں تھوڑے سے پڑھے ہیں، مگر آپ کو نکلنا ہے پلیز، اور نکالنا ہے اوروں کو بھی، ہم سب کو بھی، ٹھیک ہو گیا؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین، آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ جناب۔